ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، عباد الرحمن کی صفات اور عباد الرحمن کے احوال کے متعلق آیات پر درس ہو رہا ہے۔ عباد الرحمن کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جن کی چال میں تواضع ہوتی۔ دوسری صفت یہ ہے یہ جھگڑا کرنے والے لوگوں سے جھگڑا نہیں کرتے، سلامتی کی بات کرتے۔ تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام اور سجدے کی حالت میں گزرتی۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجیے۔ پانچویں صفت یہ تھی کہ یہ لوگ خرچ کرنے میں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں۔ ان سب پر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ آیت نمبر 68 آج تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، کسی بھی دوسرے معبود کو پکارتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تعالی نے حرمت بخشی اسے ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا تو اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس آیت میں پہلی بات یہ فرمائی کہ رحمان کے بندوں کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتے نہیں ہیں۔ وہ جو کچھ بھی لینا چاہتے ہیں صرف اللہ تبارک و تعالی کے در پر سر جھکا کر لیتے ہیں۔
وہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے سوائے اللہ کے، کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے سوائے اللہ کے، کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتے سوائے اللہ کے، کسی گھر کا طواف نہیں کرتے سوائے اللہ کے گھر کے، کسی کے سامنے جا کر سر سجدے میں نہیں رکھتے سوائے اللہ کے، یہ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ یہ عقیدہ بڑا اہم ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ امت کو دیا، جس نے دلوں کو جلا بخشی، زندگی عطا کی۔ یہ عقیدہ ایسا ہے جو انسان کا سر مختلف جگہ جھکنے سے بچاتا ہے اور صرف ایک در پر لے آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرایا باقاعدہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے کون، وہ ذات کیا کیا کام کرتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جتنے آباء و اجداد تمہارے آ چکے ان کا بھی رب ہے، اور جو آنے والے قیامت تک آنے والے ان سب کا رب بھی وہی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں، جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، وہ تنہا تنہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان ہمارے سامنے، زمین ہمارے سامنے، یہ سب کچھ بنایا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، جس نے آسمان کے اندر سورج اور چاند جیسی نعمتیں رکھی۔ یہ وہ ذات ہے، اتنی قدرت والی ذات۔ ومن آیاتہ اللیل، اور اس کی نشانیوں میں سے رات ہے، والنہار دن ہے، والشمس سورج ہے، والقمر چاند ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ سورج کو کرو نہ سجدہ چاند کو کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، ہاں سجدہ کرنا ہے تو اس اللہ کو کرو جو اس سورج اور چاند کے پیدا کرنے والا ہے۔ اور وہ ذات ایسی ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى، وہ ذات جو ایک دانے سے، ایک گٹھلی سے ایک کونپل کو نکالتی ہے۔ زمین میں ایک دانہ ڈالا، اس دانے سے ایک معمولی سا پودا نکلا، بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر مزید اللہ تبارک و تعالی بالیاں بناتے ہیں، اس کے اندر مزید خوشے بنتے ہیں، اس کے اندر مزید چیزیں بنتی ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، یہ وہ ذات ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مرغی سے انڈے کو نکالا، انڈے سے مرغی کو پیدا کیا، انڈے سے چوزے کو پیدا کیا۔ یہ زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا۔ اور دنیا کے اندر کسی درخت کا کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ کی ذات وہ ہے۔ جب اللہ کی ذات ایسی قدرت والی تو پھر جھکنا بھی اسی کے در پر چاہیے، جھکنا بھی اسی کے در پر چاہیے۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک۔ شرک اتنا بڑا جرم، ان اللہ لا یغفر، اللہ تبارک و تعالی شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، باقی سب کی مغفرت، لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، نعوذ باللہ کہے اللہ تبارک و تعالی بھی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود بنا لے، ذات میں شریک کر لیا، نعوذ باللہ کسی اور کو کہا یہ بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ کم ہیں دنیا میں۔ دوسرا ہے صفات میں شریک کر لے، جس درجے کی جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ اللہ اولاد دینے والے سمجھنا یہ بت بھی اولاد دیتا ہے،
یہ قبر والا بھی اولاد دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت کہ اللہ ہی غیب کو جاننے والے، اللہ ہی قدرت رکھنے والے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، سب ضرورتیں پوری کرنے والا وہی ہے۔ یہ صفات کے اندر بھی شرک نہیں کرتے، لیکن مشرکین مکہ ایک اللہ کو مانتے تھے، صفات میں شریک کرتے تھے، بت بنا رکھے تھے، اور شرک فی العبادت کیا؟ جس طرح اللہ کے سامنے سر جھکایا ایسے ہی کسی غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا، اللہ کے علاوہ کسی بت کے سامنے سر جھکایا، اللہ کے علاوہ کسی قبر پر جا کر سجدہ کیا، جس طریقے سے بیت اللہ کا طواف کیا، اسی طرح کسی کی جگہ کا جا کر طواف کرنا، کسی بت کا طواف کرنا، کسی قبر کا طواف کرنا، یہ سارا کا سارا شرک کے اندر ہے۔ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ ان کی حالت یہ ہے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے، نہ اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرتے، نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے، یہ صرف ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں یہ بات پختہ ہو چکی ہے کہ اگر مانگنا ہے تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اس سے مانگو جس سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر، سمندر کی ظلمت کے اندر مانگا، اسی سے مانگو جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے اندر مانگا، اسی سے مانگو جس سے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر 313 کی پونجی لے کر گئے، یا اللہ یہ 313 لے کر آیا، سامنے مسلح لشکر موجود ہے، ہماری تعداد کم ہے، اے اللہ اگر یہ دنیا میں نہ رہے، یہ شکست کھا گئے، دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں، روتے رہے ساری رات، آپ اللہ کے سامنے روتے رہے۔ اگر مانگنا ہے تو پھر اسی سے مانگو جس سے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، رب کا اعلان ہے، صرف اس مسلمانوں کو نہیں، تمام دنیا کے لوگوں کو خطاب ہے۔ اے لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنو۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کی تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ دنیا کے اندر سارے بھی مل کر ایک مکھی پیدا کر لیں۔ مکھی نہیں جو بنا سکتا، وہ تمہاری ضرورت کہاں سے پوری کرے گا؟ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ نے فرمایا، مکھی کی بات نہیں، فرمایا اگر تمہارے اوپر جو لوگ نذرانے کے چاول رکھ کر جاتے ہیں، وہ چاول اگر مکھی اٹھا لے تو یہ بت اس سے وہ چاول چھڑوا نہیں سکتا۔ وہ قبر کے اندر پڑا ہوا بزرگ وہ اس سے اپنا چاول واپس نہیں لے سکتا۔ جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ تمہارا کام کیسے بنائے گا؟ تو تمہارا کام کیسے بنائے گا؟ اللہ کی ذات وہ ہے جو سب کا کام بنانے والی، جس کی قدرت ایسی ہے کہ جو قدرت اتنی بڑی کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے تھام رکھا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ستون نظر نہیں آتا، آسمان کو تھام رکھا ہے، آسمان معلق ہے۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب یہ بات سامنے آئے تو اللہ سے عرض دیا کرو، یا اللہ آپ نے اتنا بڑا آسمان تھام رکھا ہے، میرا دل چھوٹا سا ہے، اس کو بھی تھام لیجیے، میرا دل چھوٹا سا، اس کو بھی تھام لیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، باقی باتیں تو مانگنی اللہ سے ہیں۔ ایک مسلمان، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جائز نہیں سمجھتا کسی کے سامنے سجدہ کرے، لیکن عملی طور پر زندگی میں کیا نظر آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں توحید عملی۔ ایک ہے توحید اعتقادی، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ لیکن عملی زندگی کیسے ہے کہ عملی زندگی میں پتہ چلے واقعتاً بندہ اپنے اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ کہیں نہیں جھکتا۔ کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، رب کے در پر نہیں آتا، غیر اللہ کے در پر جا رہا ہے، عاملوں کے پاس جا رہا ہے، کسی قبر پر چلا گیا، کسی اور کے ہاں چلا گیا، رب کے در پر آ کر مانگا نہیں کہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ مصیبت ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ باہر نجومی بیٹھے ان کے پاس چلے گئے کہ تم بتا دو کچھ،
ہمارے بارے میں کہ کیا بات ہے کیا بات نہیں ہے، رب کے در پر نہیں آیا۔ عملی زندگی ہماری کیا بتاتی ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تجھ ہی سے، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ نہیں، یہی ترجمہ، تجھ ہی سے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کہ جس سے مدد مانگے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، بندہ ہر نماز میں کہتا ہے تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، ہر قسم کی ساری بدنی عبادتیں ہوں، عملی عبادتیں ہوں، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہو یا اور زبان کے ساتھ ہو، یا اللہ ساری کی ساری آپ ہی کے لیے ہے۔ جب وہ اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے تو پھر عملی زندگی میں کیوں نہیں لا رہا؟ رب کے سامنے آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنی مشکل اپنے رب کے سامنے نہیں رکھی، غیر اللہ کے در پر چلا گیا، اور جو غیر اللہ کے در پر چلا گیا پھر اللہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ پھر اسی کے حوالے۔ لاکھوں روپے خرچ کر دیے، ایسے لوگ موجود ہیں، بتاتے ہیں آگے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، کام نہیں بنا، کیونکہ کام بنانے والے کی طرف آئے ہی نہیں۔ کام بنانے والی ذات تو اللہ کی تھی نا، اللہ کے حکم سے کوئی پتہ زمین پر نہیں گرتا حکم کے بغیر، تو پھر دنیا میں کام کیسے بن جائے گا؟ اولاد کوئی ہمیں کیسے دے دے گا؟ اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی، وہ جس کو چاہے بیٹا بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، جس کو چاہے صرف بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہیں دیتا، الٹا لٹک جائے، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے عامل کے پاس چلا جائے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا حکم نہیں ہو سکتا۔ کچھ کر لے، اس کے لیے تو آنا پڑے گا ادھر۔ اب عملی زندگی کیسی؟ ہم مشکل آئی، مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، ہمارا رخ کس طرف ہو جاتا ہے؟ آیا ہمارا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے یا غیر اللہ کی طرف چلا جاتا ہے؟ سارے دنیا کے اسباب اختیار کر لیں گے، اصل سبب اللہ تعالیٰ کے در پر آنا وہ اختیار نہیں کرتے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو بندہ کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر مجھ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ لیکن ان کے سامنے تو ہاتھ نہیں اٹھتے۔ اگر رات کو بھی بتا دیا رات کو 3 بجے اٹھ کر وظیفہ کرنا ہے، کہا جی بزرگ نے بتایا وظیفہ کرنا ہے، اور رب تعالیٰ کا اعلان پچھلی مرتبہ عرض کر چکا، تہجد کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگ رہی ہے، رب تعالیٰ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین وظیفہ عطا فرما کر گئے کہ وہ بگڑی بنانے والا، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ بندے کی ضرورتیں پوری کرنے والا، وہ خود بندے سے کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو مانگے، ارے وہ تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کوئی مانگنے والا آ کر اپنی مانگ تو اس کے سامنے رکھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں نابینا تھے، نابینا جن کی بخاری شریف کتاب ہے، واقعہ کتب کے اندر لکھا ہے، ان کی ماں نے مانگا، اللہ سے مانگا، اور اتنا مانگا، یقین تھا رب تعالیٰ کی ذات پر۔ آج دنیا انکار کر دیتی ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اس بات پر اتفاق ہے، ماں کے پیٹ سے جو بیماری، جو عضو ختم ہو کر آئے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے ڈاکٹر اس پر جمع ہے، کوئی اگر بہرا آیا، گونگا آیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کی زبان میں گویائی نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے کانوں میں سنوائی نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس نابینا کے آنکھ میں بینائی نہیں دے سکتی۔ یہ دنیا تو مایوس کرتی ہے، لیکن وہ ماں کا تعلق تھا اپنے بچے سے، اس لیے مایوس نہیں ہوئی، اپنے رب سے وہ تعلق رکھا، مانگا، اتنا مانگا کہ ایک دن رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے تیرے مانگنے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی عطا فرما دی۔ اور صبح اٹھی تو بیٹا بینا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تو مانگنے والا ہو تو آئے نا۔ اس یقین کے ساتھ جب بندہ رب کے در پر آئے گا، اللہ کام ضرور بنائیں گے۔ ہم تو آتے ہی ایک دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ چلو 2 رکعت نماز بھی پڑھ کر دیکھ لیتے، مانگ کے بھی دیکھ لیتے، ارے نہیں، اس یقین کے ساتھ آنا چاہیے کہ میں جس در پر آیا ہوں یہاں سے میرا کام ضرور بنے گا۔ یہاں سے جب میں نے مانگا ہے پورے یقین کے ساتھ میں مانگوں۔ آج ہماری عملی زندگی کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی، عملی زندگی سے یہ چیز نکلتی چلی جا رہی کہ زبان سے اقرار ہے لیکن آیا زندگی میں کیوں نہیں آ رہا؟
ایک مردہ ہے جس انسان کا انتقال ہو گیا، پتہ ہے یہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے اندر روح نہیں ہے، گھر میں میت رکھی ہے، لیکن اس میت کے ساتھ رات کوئی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی بندے کو کہو رات کو تو نے اس میت کے ساتھ سونا ہے اکیلے، خوف ہے، ڈر ہے، کس چیز کا؟ یہ تو بندہ مر چکا ہے، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دل میں خوف ہے ایک، جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو دل کا خوف ہے، یہ دل کی جو کیفیت ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ ہر وقت اس بات کا استحضار رہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچی، مجھے کوئی پریشانی پہنچی، میرے اوپر کوئی نعمت آئی، مجھے کوئی خوشی ملی، تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی، یہ دنیا کی کسی انسان کی طاقت نہیں۔ آج سب سے بڑھ کر خوف اللہ کا دل میں ہے، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی دل میں ہے۔ شادی کا موقع آتا ہے، غمی کا موقع آتا ہے، کس کی محبت دلوں میں ہے کہ ہم اپنی شادی غیروں کے طریقوں پر کر رہے ہیں۔ شادیوں کے اندر ہندوؤں کی تمام رسموں کو پورا کیا جا رہا ہے، رسم کوئی نہ رہ جائے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ میری زندگی میں ہر سنت آ جائے؟ سنت تو میری زندگی میں نظر نہ آئی، لیکن رسم میری زندگی کے اندر ایسی ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی گزرنا مشکل ہو چکی۔ اس وقت پتہ چلے گا اس کے دل میں محبت اپنے مولا کی ہے، اللہ کی ہے کہ نہیں۔ اللہ کی محبت ہے تو پھر یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کسی کی طرف نہیں دیکھتا، اس کی نظر صرف اللہ کی ذات پر، ہاں یہ صرف اللہ کو خوش رکھتا ہے، یہ دنیا کو خوش نہیں کرتا۔ دنیا والے دنیا کے اندر اپنے گھر میں جب شادی کا موقع آتا ہے اپنے بڑوں کو راضی کرتے ہیں، دادا ناراض ہے، نانا ناراض ہے، تایا ابو ناراض ہے، اس کے پاس چلے گئے، اس کے پاس چلے گئے کہ ہمارے بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، گھر میں آؤ، تم اپنی دعاؤں کے اندر اس کے شادی کے اندر شرکت کرو تاکہ یہ کام اچھے انداز میں ہو جائے۔ اور یہاں تک کرتے ہیں کہ بڑے جا کر اپنے سر کی پگڑی اتار کر دوسرے کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے بڑوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہتے ہیں، اپنے بڑوں کو راضی کر کے اپنی خوشی اور شادی میں لے کر آئے، لیکن کیا یہ بھی دیکھا کہ اپنی خوشی میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کو بھی خوش کیا ہے کہ نہیں کیا؟ علامت ہے اس بات کی کہ زبان سے بات تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم مانتے ہیں، عمل اس کے خلاف ہے۔ عمل یہ ہے کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر آج غیر اللہ کی محبت دل میں ہے، آج دنیا کی محبت دل میں ہے، آج اپنے بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، معاشرے کی محبت، خاندان کی محبت، دوستوں کی محبت وہ اتنی بڑھ چکی کہ جہاں رب کا حکم آتا ہے وہ رب کے حکم پر عمل نہیں کر پاتے، رب کا حکم ایک طرف اور دوستوں کی محبت غالب آ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے چلے گئے۔ یہ عملی نمونہ ہم سے مطالبہ ہے، عملی چیز کا کہ عملی زندگی ہماری کیسی گزر رہی ہے، عملی طور پر ہمارا قدم کیسا ہے، کہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ صرف بات یہاں اتنی نہیں ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے بات ہو گئی، یہاں مسئلہ عملی توحید کا ہے کہ وہ عباد الرحمان وہ ہیں کہ جن کی جہاں تواضع ہے، جن کی جہاں زبان کے اندر سلامتی ہے، جو رب کے سامنے راتوں کو اٹھ کر رب کے سامنے سجدے کے اندر قیام میں ہوتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ جہنم سے دور کر دیجئے، جہاں خرچ کرنے میں وہ اعتدال رکھتے ہیں، وہاں عملی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ان کی نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اور جب بندے کی نظر اللہ کی ذات پر ہو تو پھر زبان سے ناشکری نہیں ہوتی، پھر وہ راضی رہتا ہے رب کے فیصلے پر، اللہ کی قضا پر، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور جس کی نظر غیر اللہ پر چلی جائے تو پھر وہ ناشکری کرتا ہے، میرے پاس تو یہ بھی نہیں، میرے پاس تو یہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے الگ الگ دنیا کے اندر نعمتیں رکھی، کسی کو کسی نعمت سے نوازا، کسی کو کسی نعمت سے نوازا، اور نعمتیں بھی ایسی ہیں کہ ہمارا حال نہیں تھا کہ ہمیں وہ نعمت ملتی، ہمارا حال نہیں تھا لیکن اس نے دے دی، وہ عطا کر رہا ہے۔ خطائیں بھی دیکھتا ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں بھی دیکھتا ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں؟ وہ ہماری نافرمانیاں دیکھ رہا ہے کہ اللہ میری نافرمانیاں کر رہے، میرے حکموں کو توڑ رہے، پھر بھی نعمت دے رہا ہے۔ وہ جو نعمت دی نا، ہم اس کے بھی لائق نہیں تھے لیکن اس نے اپنے فضل سے دی، اس پر تو شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے سامنے آتے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے، جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس گھر کے اندر کام نہیں بن سکتا۔ پہلے تو مائیں ایسی تھی جن کی خود اتنا توحید مضبوط تھی کہ ان کی نظر کسی پر جاتی نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، کیا ان کا یہ کیفیت ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس اہلیہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں لک و دک، ایسی جگہ پر جہاں گھاس نہیں، پانی نہیں، چرند پرند نہیں، انسان نہیں. حکم ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، چھوڑ کر چلے جاؤ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس جگہ پر. جب جانے لگے تو پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا. اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب نہیں دیا. کہا اللہ کا حکم ہے. تو سر ہلایا. جواب دینے کی اجازت نہیں تھی. قربان جائیے، کیا ان کے دل میں اپنے رب پر اعتماد تھا. کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جہاں دنیا کا کوئی سبب موجود نہیں ہے، بظاہر وہاں کچھ نہیں جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، لیکن اس خاتون کا اور ان کا ایسا اعتماد اللہ پر ہے کہ ان کے دل میں یہ ہے کہ رب کا حکم ہے تو ضائع نہیں کرے گا. اور پھر رب تعالیٰ نے دکھایا کیسے زمزم کا پانی نکلا. آگے کے واقعات سب کے سامنے ہیں، لیکن یہ ایک عورت کی داستان، یہ بڑی داستان حقیقت رکھتی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کتنا تھا، یقین کتنا تھا. ایک بچے بعد میں بزرگ بنے. ماں کا کردار کیا تھا کہ ماں اپنے بچے کو روزانہ سکھاتی کہ بیٹا تم نے کھانا مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگا کرو، اپنے اللہ سے مانگا کرو، وہی تمہیں دینے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں دینے والا. روزانہ بچہ پڑھ کر آتا گھر میں تو پہلے کہتی 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، اور پھر فلاں پردے کے پیچھے جا کر دیکھنا وہاں تمہارے لیے کھانا رکھا ہوا. اور وہاں کھانا خود رکھا کرتی تھی کہ میرے بچے کا اعتماد اللہ پر ہو. پہلے مائیں ایسا کرتی تھی کیونکہ ان کا اپنا اعتماد اللہ کی ذات پر ہوتا تھا، اپنا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا تھا. زبانی نہیں، عملی زندگی ان کی بتاتی تھی کہ ان کی نظر ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہوا کرتی. اور آج اپنی زندگی میں ایسا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا، یہ عورتیں خوب بھاگتی ہیں عاملوں کے پاس، پتہ نہیں میرے شوہر پر کسی نے کچھ کرا دیا، بیمار ہو رہا ہے آج کل، پتہ نہیں کچھ کرا دیا، فلانا بچہ میرا بیمار ہے، بیمار ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کچھ کرا دیا. یہ کیا ہو گیا؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بچے کا نام تبدیل کر دو، یہ نام کا شاید کوئی اثر ہے. یہ عورتوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کر لاتی ہیں، کہاں سے نکال کر لائی بات. بھی یہ نام بڑا اس کا برا اثر ہوتا ہے. ابھی آپ کو کس نے بتایا اس کا برا اثر ہے؟ ہاں برا اثر ہوتا ہے. وہ کس کا؟ وہ گناہ کا، وہ ٹی وی کا، وہ موبائل کے اندر گندی فلموں کا، وہ اللہ کی نافرمانیوں کا، وہ گانوں کا. ان کی نحوست ہوتی ہے. اس کو تو کوئی نکالنے کے لیے تیار نہیں، اس کو تو کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں. بچے کا نام بدل دو ٹھیک ہو جائے گا. کدھر نظر کدھر چلی گئی؟ نام کس کام بن گیا، نام سے اثر ہونا شروع ہو گیا، بس ختم. جس کو دیکھو نام بچے کا تبدیل کر دو، 4 دن بعد نام تبدیل کر دو. کیا ہو گیا؟ اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں ہے. بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی، رب پر نظر تو ہو. یا پھر عاملوں کے پیچھے تعویذ دے دو، وہ یہ دے دو، پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا، بھاگم دوڑ، کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. حالات وہیں کے وہیں رہے، حالات وہیں کے وہیں رہے. جو ساتھ پیسہ تھا وہ بھی خرچ ہو گیا، کنگال ہو کر بیٹھ گئے، کچھ نہیں ملا. کیوں؟ یہاں سے ملنا ہی نہیں تھا. ملنا تو تھا رب تعالیٰ کے در پر آ کر. وہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے آتا تو صحیح، اگر مانگتا تو صحیح. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کا موقع کیسا ہے ذرا پڑھے، پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ حالات کتنے کشیدہ تھے. سامنے سارے اسباب موجود ہیں اور یہاں سبب کوئی بھی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ کی ذات پر جو یقین تھا، اعتماد تھا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. کام بنا کہ نہیں بنا؟ دنیا میں چمکایا کہ نہیں چمکایا؟ آج ہم بھی کر کے دیکھیں. ہم بھی آئے، صرف آنے کی دیر ہے. اپنے رب پر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر بندہ مانگے ایسے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے. بچے کو یقین ہے، مائیں سمجھیں گی اچھے طریقے سے کہ بچہ دامن پکڑ کے لپٹ جاتا ہے، ماں کتنا بھی دھکا دے چھوڑتا نہیں ہے. ایک بزرگ فرماتے کہ میں ایک دن جا رہا تھا، ایک ماں نے بچے کو مار کے گھر سے نکال دیا کہ جا دفعہ ہو جا، تیرے لیے گھر میں جگہ نہیں. لیکن ماؤں کو سننا چاہیے، باپ کو بھی سننا چاہیے. بچے کو ایسا مارنا کہ جس سے چہرے پر، جسم پر نشان پڑ جائے جائز نہیں. چہرے پر تو مارنے کی اجازت ہی نہیں. کل قیامت میں دن حساب دینا پڑے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان والدین کا کیا ہوگا جو اپنی اولاد کو نابالغی کی حالت میں مارتے، کل قیامت میں دن اس کا حساب دینا ہوگا. بچہ تو بچہ ہے، بچہ سمجھدار تھوڑی ہے، بچہ بچے والی حرکت کرے گا. لیکن آج کل بھی مار داڑ بہت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو فرصت نہیں، فیس بک سے فرصت نہیں ہے.
ان کی اپنی وہ گیموں سے فرصت نہیں، گیم کھیل رہی ہے، بڑا عجیب سسٹم ہے، گیم کھیل رہی ہے۔ ارے دنیا میں آئی آپ کس لیے ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں بننے کے بعد ماں کے فرائض کیا ہوتے ہیں، ماں کو کرنا کیا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس لیے بس جب بیٹا کوئی آیا تنگ ہے کہ میری گیم کے اسکور کے اندر فرق پڑ رہا ہے، بیچ میں کیوں آ گیا؟ ابھی تو میرے ڈرامے کی قسط چل رہی تھی، بیچ میں کیوں آ گیا؟ ابھی تو فیس بک پر بڑی اہم بات چیت چل رہی تھی، بیچ میں کیوں آ گیا؟ بس اس لیے ایک طرف کر کے رکھا ہے، کوئی تربیت نہیں، کوئی دیکھنا نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نتیجہ دنیا کے سامنے ہے، کہ وہ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، کہ پھر اولاد ماں باپ کی نہیں رہتی۔ جو جس اولاد کو پہلے ماؤں کا کردار، جو عورت ہے اس کا بڑا اہم کردار، ماں کا کردار اگر اچھا ہو، جہاں وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اس دودھ کے ذریعے ماں کا کردار بھی بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن ماؤں نے تو دودھ پلانا چھوڑ دیا، کہ فیڈر والا دودھ پلاؤ، باہر سے لاؤ، بنا کر دیتے رہو، تو وہ فیڈر والا دودھ پلا کر نتیجہ یہی نکلے گا۔ ہاں جہاں ضرورت ہے الگ بات ہے، جہاں کوئی پریشانی ہے الگ بات ہے۔ تو ماں نے اپنے بچے کا عقیدہ بنایا، سمجھایا، روزانہ آیا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ ایک دن ماں کسی رشتہ دار کے ہاں چلی گئی، کسی جگہ چلی گئی، دیر ہو گئی، وقت پر نہیں پہنچ سکی، جس وقت بچہ گھر آتا تھا وقت پر نہیں، تو پریشانی کے عالم میں اس گھر سے واپس آئی کہ آج نہ جانے کیا ہوگا۔ میں نے اپنے بیٹے کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے ایک تدبیر کی تھی کہ اپنے بچے کا اعتماد مضبوط ہو جائے اپنے اللہ پر، آج تو میں وہاں کھانا نہیں رکھ کر آئی اور دیر ہو گئی، اب بچے نے مانگا ہوگا نہیں ملا ہوگا، اس کا دل ٹوٹ چکا ہوگا، اس کا اعتماد ختم ہو گیا ہوگا، کیا بنے گا؟ گھر آ کر بچے سے پوچھا حال احوال، بچے سے پوچھا کہ بیٹا کھانا مل گیا؟ کہاں اماں آیا تھا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر جب میں اس پردے کے پیچھے گیا تو آج ایسا لذیذ کھانا ملا کہ آج سے پہلے کبھی وہ کھانا کھایا ہی نہیں ہے۔ رب تعالی کی طرف سے پھر عطا ہوتی، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی نے ایسا اپنی زندگی کے اندر موقع دیکھا ہے، ایسا نہیں دیکھا، ہر مسلمان مرد و عورت کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ جب اللہ کے در پر اس یقین کے ساتھ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کم بنا دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ حج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے گیا، دیکھا ایک آدمی بھکاری بھیک مانگ رہا ہے، نابینا تھا، اس نے اس کو بلایا، کہا کہ تم یہاں آ کر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، جہاں آ کر لوگ رب سے مانگتے ہیں۔ کہا میں نے مانگا بہت لیکن مجھے نہیں ملا۔ کہا 3 دن دیتا ہوں، 3 دن کے اندر اگر تیری بینائی واپس نہیں آئی تو تیرا سر قلم کر دوں گا، ختم کر دوں گا تجھے۔ اب جس بندے کو یہ پڑ جائے کہ 3 دن کے بعد سر قلم، زندگی سے پیار ہے نا، اپنے جسم سے پیار ہے، اپنی زندگی سے پیار ہے، یہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی، اب وہ جو رویا اللہ کے سامنے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جو لوگ پھانسی کے قیدی ہوتے ہیں نا، ان کی بھی دن رات پھر ایسے رات گزرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو کر دنیا سے جاتے ہیں، کہ رب سے مانگتے ہیں، پھر جب پتہ ہے کہ بس ختم ہونے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی بدل کر رکھتے ہیں۔ اب اس نے مانگا اور رو رو کر مانگا، جس کو پتہ ہے کہ 3 دن کے بعد بینائی نہیں آئی تو مرنا ہی ہے، اب جب مانگا تو 3 دن گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس اس کو عطا فرما دی۔ اب بادشاہ نے بلایا، کہا پہلے تو نے مانگا نہیں تھا اپنے رب سے، اب تو نے مانگا، اور جب تو نے مانگا ہے اللہ نے تجھے عطا فرما دیا۔ آج ہماری حالت بھی یہ ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم تو دعا سرسری انداز میں کر کے جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ مانگ کا مطلب ہے جہاں زبان سے لفظ نکل رہا ہے وہاں دل بھی اس طرف ہو، کہ میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ، میری زبان سے نکل کیا رہا ہے، میں اپنے رب سے مانگ کیا رہا ہوں۔ تو ایک مومن عباد الرحمان، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، کسی دوسرے معبود کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ کوئی معاملہ آ جائے ان کو پتہ ہے اس کا حل رب تعالیٰ کی طرف سے نکلنے والا، وہ دائیں بائیں نہیں اپنے رب کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں سبب کے درجے میں سبب اختیار کرتے ہیں،
بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، سبب ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے بھی اپنے رب سے مانگا، یا اللہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کو بیماری سمجھ میں آ جائے، اس کے مطابق دوا تجویز کر دے، اس دوا کے اندر آپ شفا رکھ دیجئے۔ مانگ کر گیا، وہاں سے جا کر دوا بھی لی، دوا استعمال کرنے سے پہلے پھر اللہ سے مانگا، یا اللہ اس دوا کے اندر آپ شفا رکھ دیجئے، یہ دوا کام کرنے والی نہیں، آپ کا حکم کام کرنے والا ہے، یہ مانگا۔ اب جب جو بندہ یہ کرے گا تو اس کی نظر رب کی ذات کی طرف، اس کی نظر ڈاکٹر پر نہیں، اس کی نظر دوائی پر نہیں، اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ وہاں پر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر نظر رکھتا ہے، وہاں پر سبب کے درجے میں جو اس کے کام آتا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہ ڈاکٹر کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، جس نے وہ تکلیف دور کرائی، جس نے اس مصیبت سے نکالا، جس نے اس پریشانی سے نکالا، سبب کے درجے میں وہ ہمارے کام آیا، اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن نظر اس پر نہیں، نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے کہ کام بنائے گی میری اللہ کی ذات۔ لیکن دنیا اسباب ہے، دارالاسباب ہے، سبب کے درجے میں کچھ ہو جائے گا، سبب کے درجے میں کام بن جائے گا۔ یہ ہمیں سکھایا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ نظر اللہ کی ذات پر رکھو، سبب اختیار کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ انسان کی نظر ہی سبب پر ہو جائے۔ جیسے پیسے پر سمجھا میرے پاس پیسہ ہے، پیسے سے کام بنے گا، نہ پیسے سے کام نہیں بنے گا، اللہ کے حکم سے بنے گا۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ہمیں سبق دیا گیا کہ اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر توحید کو لے کر آئیں۔ سب سے بڑھ کر محبت ایک اللہ سے ہو، سب سے بڑھ کر خوف ایک اللہ سے ہو، سب سے بڑھ کر امید ایک اللہ کی ذات سے ہو۔ اگر سر جھکانا ہے تو صرف اللہ کے در پر، اگر طواف کرنا ہے صرف اللہ کے گھر کا، اگر سجدہ کرنا ہے صرف اللہ کے گھر پر، اگر کچھ مانگنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سامنے رکھ کر پھر اپنی مانگ بھی اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ دیکھیں کام کیسے بنتا ہے، آج صحیح عمل کر کے دیکھیں، اپنی اولاد کے اندر، اپنے گھر میں، ہر جگہ یہ بات چلائے، اور جس نے مانگا اللہ نے عطا کی، آج بھی دے رہا ہے، وہ اللہ تو آج بھی موجود ہے۔ مایوس ہونے کی تو اس کو ضرورت ہے جس کے پاس مولا نہ ہو، جس کے پاس مولا ہے وہ مایوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ تو میں بزرگ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ماں نے مارا بچے کو مار کر باہر نکال دیا، تو عرض کر رہا ہوں مائیں نہ مارا کریں بچے کو، بچے سے پریشان ہے اس کے بارے میں پوچھیں، مشورہ کریں کہ بچے کو کیسے تربیت کرنی چاہیے، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اچھل کود تو کرے گا بچہ، ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل یہ بیبا بچہ ہے۔ یہ ہم جب بچے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ جو اب بڑے ہو گئے تو اب غصہ آتا ہے کہ بچے نے یہ حرکت کی، بچہ بچوں والی حرکت کرے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب نے اجازت لی کل اپنے بچوں کو لے کر آؤں آپ کے پاس، فرمایا لے آنا۔ تو گھر میں بچوں کو سمجھایا ٹھیک ٹھاک کر کے، ان کو پورا لیکچر دیا، ہمارا لیکچر ہوتا ہے نا، ٹھیک ٹھاک لیکچر دیا، تو وہاں جا کے کوئی حرکت ورکت کی واپس آ کے ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، یہ ہماری الفاظ ہوتے ہیں۔ تو نے ایسا کیا تو دیکھنا تیری زبان نکال لوں گا، نہ یہ جملے زیب نہیں دیتے، اپنی اولاد کے لیے یہ جملے نہیں نکالنے چاہیے کبھی۔ اور بعض عورتیں تو بچوں کے لیے یہ نکال، جب بچہ نہ ہو تو مانگتی ہیں، اور جب بچہ ہو جائے تو بددعائیں دیتی ہیں، نعوذ باللہ، کہ تم مر ہی جاتا میری زندگی میں تو اچھا تھا، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں، بعض وقت بات سمجھنے کی ہے، دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت زبان سے نکلا ہوا جملہ قبول ہو جاتا ہے، جب مر جائے گا تو پھر روئے گی بیٹھ کر کہ کیا ہوا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال کہتے ہیں اس کو نکالا تو بچہ گھر سے باہر آ گیا، چلتا رہا، باہر نکل کر سڑک پر چلنے لگ گیا، کہ جہاں جا کے سڑک ختم ہوتی تھی آگے سڑک مڑ جاتی تھی، بند تھی، وہاں تک گیا، کھڑا ہو کے سوچتا، پھر واپس آیا، واپس آ کے اپنے گھر کی چوکھٹ پر، دروازہ تو بند تھا، وہیں رونے لگا، روتے روتے سو گیا۔ کہ میں یہ منظر دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بعد ماں نے دروازہ کھولا کسی کام سے تو دیکھا وہیں ہے، پھر غصے ہوئی کہ تو کیوں آیا، تیرا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ تو بچہ ماں سے لپٹ گیا کہ ماں جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے سیکھا اپنے اللہ سے ایسے چمٹ جاؤ، اپنے اللہ سے ایسے چمٹ جاؤ، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، رب کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوگی، یہ چھوڑنا نہیں ہے، رب سے چمٹ جاؤ، جس طرح وہ بچہ چمٹ کر ماں کو راضی کر لیتا ہے اور ماں اس کی بات تسلیم کر لیتی ہے، ایسے اپنے رب سے چمٹ جاؤ، اپنے رب کے در پر آ کر پڑ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرو، اور وہاں سے جب اٹھو گے اللہ ضرور کام بنا دے گا۔ اس بچے سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے، اسی سے کام بن جاتا ہے۔ جس نے اپنے عقیدہ
جہاں توحید عقیدہ ہے وہاں پر عملی طور پر اپنی زندگی کو کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری عملی زندگی میں آج کس طرف نظر ہے، عملی زندگی میں ہمارے دلوں میں محبت کس کی زیادہ ہے، عملی زندگی میں خوف کس کا ہے۔ دنیا کے خوف سے کسی کو استاد نہ دیکھ لے، شیخ نہ دیکھ لے، ماں نہ دیکھ لے، بیوی نہ دیکھ لے، انسان بہت سارے کاموں سے بچتا ہے، لیکن اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، وہاں پر وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، اس وقت اس کو اس کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، اب بھی دیکھ رہا ہے۔ اب یہ پتہ چلے گا اس کے دل میں خوف کس کا ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کہ نہیں ہے، وہ بڑھ کر ہے کہ نہیں، کہ یہ اس گناہ سے بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ میں نے چند مثالیں عرض کی، قدم قدم پر ہم سے مطالبہ ہے، قدم قدم پر، جتنے بھی قدم دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہو تو انسان کبھی مایوسی نہیں ہوگا انشاءاللہ، مایوسی نکل جائے گی، مایوسی چھوڑ کر رب کے در پر آ جائے۔ اگر کہیں ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ بندہ جلد باز جلدی مانگتا ہے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، جلدی مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جلدی مل گیا بھاگ جائے گا، آئے گا نہیں میرے در پر، اس لیے لگا کے رکھو، ذرا آ جائے اس کے دل میں ہماری محبت، یہ ہم سے چمٹ جائے، یہ پھر چھوڑ کر نہ جائے ہمیں، یہ ہمارے ساتھ چمٹا رہے۔ جب یہ اس کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے گی پھر رب کی طرف سے عطائیں دیکھو کہاں سے آتی ہیں، پھر رب تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں دیکھیں کہاں سے آتی ہیں، وہاں سے آئیں گی جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور رب کا اعلان ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اللہ پر وہ اعتماد، وہ یقین رب تعالیٰ کی ذات پر آ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا، ہمیں اپنے سے دور مت کیجیے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، یا اللہ یہاں ہم صرف آپ کی رضا کے لیے جمع ہوئے، ہمارا آپس میں کوئی مالی لین دین نہیں ہے، ہمارا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، یہاں صرف رشتہ ایک اسلام کا ہے، ایمان کا ہے، آپ کا ہے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے قرآن کو سننے اور سنانے کے لیے، آپ کے ارشادات کو سننے اور سنانے کے لیے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ مولا کریم ہم سب کے مل بیٹھنے میں اخلاص پیدا فرما کر، ہمارے اسی عمل کو قبول فرما کر یا اللہ اس پر جنت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ ظلمت اور تاریکیوں کے ڈیرے ہیں، اندھیرے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا کر ہمارے دلوں سے ان ظلمتوں اور تاریکیوں کو دور کر کے اپنے رحمت کی اولے برسا کر ہمارے دلوں میں ٹھنڈک عطا فرما کر ہمارے دلوں میں اپنے نام اور اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اشد محبت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم تمام گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنی ذات پر مکمل یقین اعتماد عطا فرما، یا اللہ توحید اعتقادی کے ساتھ توحید عملی بھی ہمیں عطا فرما، یا اللہ عمل ہمارا یا اللہ ایسا ہو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے۔
مولا کریم اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار، دوست و احباب میں جو بیمار، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ صادق بھائی کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ نبیل بھائی کی والدہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ اور بھی لوگوں نے کہا یا اللہ ان سب کو مکمل پہلے سے بہتر صحت اور قوت عطا فرما دیجیے۔ جتنے بیمار ہسپتالوں میں، گھروں میں، جو جس کا علاج چل رہا ہے اسی میں شفا رکھ دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، مرنے سے پہلے سچی توبہ کی ضرور توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، مرتے دم تک اسی طرح یا اللہ ہم سب کو دین میں لگا کر رکھیے۔ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں کبھی بھی اپنے سے دور نہ کیجیے گا۔ مولا کریم یا ذل جلال والاکرام، آپ نے اعلان فرمایا میں جس کو چاہوں جذب کر لیتا ہوں، اللہ جس کو چاہتا ہے جذب کر لیتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جذب فرما لیجیے، یا اللہ جذب فرما لیجیے۔ اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں، مجھ سمیت جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا مالک الملک یا احکم الحاکمین، یا اللہ جو کہا اور سنا، یا اللہ اس کہنے اور سننے میں اخلاص پیدا فرما کر یا اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔